قائد اعظم کی جو سوانح ہے جن لوگوں نے لکھی آپ ان سے پوچھیں، کچھ بوڑھے تو ابھی بھی موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں آخر عمر میں قائد اعظم کا جب علماء سے رشتہ ہوا اور قائد اعظم نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے تو قائد اعظم کی جب موت واقع ہوئی اس وقت قائد اعظم پکے نمازی تھے، اور ان کی سوانح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قائد اعظم تہجد کی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے۔ سجدے میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ اتنا روئے قائد اعظم کو میں نے دیکھا کہ تنہائی میں نے ان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں جا کر دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی نماز بھی سنی طریقے کے مطابق تھی۔ اس وقت ایک شیعہ کا وفد ملا قائد اعظم سے اور کہا کہ آپ جو ہیں شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، لہذا آپ ہمارے ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو شیعہ شو کریں۔ تو اس وقت قائد اعظم کا یہ جملہ باقاعدہ ریٹن موجود ہے کہ میں اسلام میں فرقہ واریت کا قائل نہیں، کہ جتنی اللہ نے ان کو سمجھ دی تھی، جتنی معلومات دی تھی اس حساب سے بات کی، مگر وہ نماز بھی سنی طریقے سے پڑھا کرتے تھے، مسجدوں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ بات ساری بات آن دا ریکارڈ موجود ہیں، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی۔ اگر وہ شیعہ ہوتے تو وہ یہ وصیت کرتے کہ میرا نماز جنازہ امام بارگاہ میں پڑھایا جائے۔ میرا خیال ہے اتنی دلائل کافی ہیں، کیونکہ آگے بھی میں نے بات کرنی ہے، ورنہ کہنے کے لیے اس موضوع پر بہت کچھ۔ اور کمال کی بات یہ کہ ہمیں قائد اعظم کی پینٹ شرٹ پہ اعتراض نہیں ہے، اگر وہ پینٹ شرٹ پہن کے بھی دنیا سے جاتے تو ہم بھی پھر بھی ان کو اچھا سمجھتے، لیکن آخر عمر میں قائد اعظم نے پینٹ شرٹ بھی چھوڑ دی تھی، شلوار قمیض اور جنا کیپ کا استعمال شروع کر دیا تھا، اور شیروانی کا استعمال شروع کر دیا تھا، یہ بھی علماء کے کہنے پر۔ حضرت حکیم الامہ اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کو سمجھائے کہ دیکھیں آپ اگرچہ برطانیہ میں رہے ہیں، آپ کو اسلام سے محبت ہے، یہ ساری چیزیں، مگر ہماری قوم جو ہے نا آپ کی اس محبت کو تسلیم نہیں کرے گی، ہماری قوم یہ سمجھے گی کہ آپ ان کے ایجنٹ ہیں۔ وہ آپ کا لباس اس وقت یہ لباس کا بہت زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی تھی، تو ان کے سمجھانے پر انہوں نے اس لباس کو بھی ترک کر دیا۔ تو یہ کچھ حقائق ہیں جو ہمارے ہاں بتائے نہیں جاتے۔ پاکستان بننے کے بعد جو اسٹیٹ بینک میں قائد اعظم کی پہلی تقریر ہے وہ بھی آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ اس تقریر میں قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک میں جو خطاب کیا 1948 میں، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک سے خطاب کرتے ہوئے کہا ان کے عملے سے کہ پاکستان میں جو بینکنگ کا نظام ہے وہ اسلامی طریقے پر ہونا چاہیے، اس میں سود کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بات آ رہی